صحابہ اکرام روئی جا رہے ہیں کہ اصلی کہانی تو تعداد کی ہے. نبی علیہ السلام اتنی دعائیں کر رہے ہیں, اتنی دعا کر رہے ہیں, روکے کہ ابو بکر صدیق نے نبی علیہ السلام کو کندھوں سے پکڑ لیا کہ یا رسول اللہ بس اور دعا مت کریں. اسٹوری ہم سب کو پتا ہوتی ہے, مکے کی سٹوری چھپا لیتے ہیں ہم سب کیونکہ ہمارے اوپر لگتی ہے آگے. مکے کی سٹوری کیا چل رہی تھی؟ مکے میں اس وقت مسلمان تھے, سارا کا سارا اسلام صرف مدینے میں نہیں تھا. کچھ لڑکے مسلمان ہو چکے ہوئے تھے اور آپس میں بیٹھے اسی طرح کی گیدرنگ میں بیٹھے, ڈسکشن چل رہی, کیا کریں, کیونکہ اعلان ایسے ہو رہے تھے, گھر گھر میں ڈھول لے کے آتے تھے یہ مکی کہ لڑائی تیاری ہو گئی ہے, اتنے 100 اونٹ تیار ہیں, اتنی ساری رقاصائیں تیار ہیں, اتنے سارے بھالے تیار ہیں, گھوڑے تیار ہیں, اونٹ تیار ہیں, سب موٹیویشنل سپیکنگ چل رہی ہے. مکے کے اندر مقابلہ ہے, آج صفحہ ہستی سے مٹائیں گے نعوذ باللہ اس کو. یہ مکے میں چل رہا تھا. غور سے سنیں, اپنے آپ کو پہچانیں, اپنے آپ کی شناخت پہچانیں. ان لڑکوں نے پھر کیا کیا, تھے تو مسلمان ہی, تھے تو یہ مسلمان ہی, انہوں نے آپس میں گیدرنگ کی اٹھا کہ بھائی میں تو نبی علیہ السلام کے خلاف لڑائی نہیں کر رہا. ابو نے کہا چلے گا جیسے ہی. صاحب کے ابا تھے آرمی میں, اس وقت تو آرمی ایسی ہوتی تھی, اور اب عرب کے قبیلے میں وہی والی خاندان پرستی ہے جو ہماری والی ہے. دنیا میں دو ہی خطے ہیں جہاں پہ خاندان پرستی چلتی ہے, ایک عرب کا قبیلہ, ایک پاکستان انڈیا. اس کے علاوہ کوئی خاندان پرستی نہیں چلتی. غور سے سمجھیں اس بات کو, دھیان سے اپنے اندر صلاحیت کریں. لیکچر جہاد کا نہیں ہے, لیکچر شناخت کا ہے. جہاد کی قابل ہم ہے ہی نہیں, اس لیے میں جہاد کی دعوت دیتا ہی نہیں. ایک سٹیپ پیچھے ہم, ایک سٹیپ لینا پڑے گا اپنے آپ کو پہچاننے کا. جب وقت آئے گا اللہ ہم سے بڑے کام لے گا, اللہ ہم سے بھی جہاد کروائے گا. پہلے اپنے آپ کو تو پہچاننا شروع کر دیں. پر نہیں لگے ہوئے تھے افغانیوں کے, پر نہیں لگے ہوئے تھے مصریوں کے, سوڈانیوں کے. They did that. Somalians دو سینگوں والی قوم نہیں ہے, کر کے دکھا دیا انہوں نے. ٹھیک ہے, یہی ملک تھا 9 کروڑ لوگ. امریکہ کی ایمبیسی جائیں, 10 سال تک کھڑے رہے, گنتے رہے بندے, 10 سال تک کھڑے رہے, اور ایک دن میں ہمارے ملک کے ویزے کے لیے 9 کروڑ لوگ لائن میں کھڑے ہوئے تھے. دیکھیں جب پرپس کلیئر ہوتا ہے تو لوگ کیسے بھاگتے ہیں. 9 کروڑ بندہ لائن میں کھڑا ہو گیا تھا, ہمیں پاکستان کا ویزا چاہیے. وہ دن بھولنا نہیں ہے آپ نے. یہ دنیا میں کسی اور ملک کے ساتھ نہیں ہوا, یہ صرف پاکستان کے ساتھ ہوا ہے. 9 کروڑ مسلمانوں نے لائن میں کھڑے ہو کہا تھا کہ ہم نے پاکستان میں انٹر ہونا ہے. اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی بچیاں کٹوا رہے تھے, اللہ کی قسم سامنے ذبح ہو رہی تھی بچیاں, ٹرینوں میں بھر بھر کے بچیاں مار رہے تھے سارے. کہہ رہے تھے نہیں پھر بھی جائیں گے. کیا جنون چڑھا ہوا تھا ان کو, ایسا کیا ہوا تھا ان کو پتا نا آپ کو. 47 میں کس طریقے سے لوگوں نے پاکستان کا ویزا لینے کی کوشش کی. یہ کوئی چھوٹا واقعہ سمجھ رہے تھے آپ؟ یہاں پہ وہ کیا میمے دیکھنے آ رہے تھے, نوکریاں کرنے آ رہے تھے, ادھر ڈالر کمانے آ رہے تھے. ادھر بتاتا ہوں وہ کیسے ہوا تھا, ابھی آپ کو بتاتا ہوں. لوگوں کی آئیڈینٹی کلیئر ہوتی ہے, پھر دیکھیں کیسے دوڑ لگتی. اس لیے دھیان میں رکھیے گا. ان لڑکوں نے کیا کیا مکے میں, پھر چھوٹی سی میٹنگ کی رات کو کھوکھے پہ, لٹرلی جیسے ہم نے کرنی تھی, اور کہا کہ بھائی نبی علیہ السلام کے خلاف لڑائی تو نہیں کر رہے تھے تو مسلمان, تو پھر کیا کریں. خاندان میں ناک کٹ جائے گی, پریشر ہے میرے اوپر, میں تو جاؤں گا ہی جاؤں گا. دوسرے نے کہا ہم بھی جائیں گے, جانا تو پڑے گا, باہر پٹا کے لے کے چلے جائیں گے, نہیں تو چلو آؤ چلتے ہیں. پھر ایک ٹیکنیک لگائی, راکٹ سائنس لگائی انہوں نے. کیا راکٹ سائنس لگائی کہ ایسا کرتے ہیں, سامنے سامنے چلتے ہیں, جیسے ہی رن پڑے گا نا, جب لڑائی شروع ہونے لگے گی تو سرک کے پیچھے والی صف میں کھڑے ہو جائیں گے. نہ لڑائی کی نہ کچھ, اپنی طرف سے حکمت لگائی انہوں نے. سوچیں ذرا ادھر کیا ہو رہا تھا مدینے میں. صحابہ اکرام روئی جا رہے ہیں کہ اصلی کہانی تو تعداد کی ہے. نبی علیہ السلام اتنی دعائیں کر رہے ہیں, اتنی دعا کر رہے ہیں, روکے کہ ابو بکر صدیق نے نبی علیہ السلام کو کندھوں سے پکڑ لیا کہ یا رسول اللہ بس اور دعا مت کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کی سن لی ہوئی ہے. اس لیول کی سٹریس چل رہی ہے مدینے کے مدر کے بارڈر پہ. ادھر ڈھول تماشے اور ڈانسرز اور تمام ہالی ووڈ بالی ووڈ ساتھ چل رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے پھر صحابہ کرام کو سکینہ دینے کے لیے ایک خاص معجزہ قرآن پاک میں اس معجزے کا کلیئر ذکر ہے کہ ہم نے ان کی تعداد کم کر کے تمہیں دکھایا اور تمہاری تعداد زیادہ کر کے ان کو دکھایا. یہ ہوتی ہے اکائی ایک. اتنا فرق پڑتا ہے ایک بندے کا پریزنٹ ہونے میں کہ میں کتنے % اسلام ہوں. میرے یہاں پہ پریزنٹ اس دین کے کام کرنے کی پریزنس کا اللہ تعالیٰ کس طریقے سے میچ بتا رہے ہیں کہ ٹیرر بیٹھ گیا مسلمانوں کا کفار پہ کہ اتنے بندے کہاں سے آ گئے ان کے پاس, اور مسلمانوں پہ سکینہ آ گیا, عید آ گئی کہ بس تھوڑے سے بندے لے کے آئے ہو, حالانکہ بندے زیادہ تھے. لڑائی ہوئی ہم سب کو پتا ہے. نبی علیہ السلام نے علی بن ابی طالب سے کہا لگاؤ تو پک, رشتہ دار تھا, ہر ایک کے ساتھ رشتہ داری کو لڑوایا. بدر میں ہر ایک بندے کا اپنا اپنا رشتہ دار بھیجا کہ یہ نہ سمجھنا قبیلوں کی لڑائی ہو رہی ہے, قبیلہ ہی مارے گا تمہیں. کسی اور قبیلے کا بندہ بھیجوں گا تو قبیلوں کی لڑائی ہوگی, تمہارا اپنا بچہ تمہیں قتل کرے گا, کہ تمہیں رگ پتہ جائے کہ اسلام یہ قبائلیت نہیں کھیلتا, اسلام یہ قومیت نہیں کھیلتا, اسلام یہ لسانیت نہیں کھیلتا. اسٹریٹ شوٹنگ ہوگی تمہارے اوپر, تمہارے اپنے گھر کا بچہ آگے مارے گا. ٹھیک ہے. پھر جب بدر کے واقعہ ختم ہوا تھا, میں واپس آتا ہوں لڑکوں کے اوپر, تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, کیا مشورہ دیا تھا. نبی صاحب نے مشورہ مانگا کیا کریں ان لوگوں کا جو پکڑے گئے ہیں. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ یا رسول اللہ, ہر قبیلے والے کو اپنے اپنے قبیلے کے حوالے تو کریں ذرا. یہ جتنے بھی پکڑے گئے ہیں ہر ایک کو اپنے اپنے خاندان کو دیں, پھر ہم کاٹتے ہیں اپنے اپنے خاندان کو, ان کو پتہ چلے کہ جس چیز پہ ناز کرتے تھے نا اسی چیز نے آگے کاٹا ہے. تو بہرحال اب کیا ہوا کہ حمزہ رضی اللہ عنہ انہوں نے جب جنگ جیت گئے تو وہ لڑکے آئے کہ ہم تو مسلمان تھے, ہم پیچھے کھڑے ہوئے تھے تاکہ ہم لڑائی میں حصہ نہ لیں. حمزہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا پتہ ہے کسی کو؟ اس لیے یہاں پہ آیا ہوں میں. حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے بعد اگر کسی نے خلافت لینی تھی نا, تمام علماء کا اجماع ہے کہ حمزہ ہونے تھے اگر زندہ ہوتے. چھوٹی سی ہستی نہیں ہے کہ اگر حمزہ رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے تو پہلے خلیفہ حمزہ رضی اللہ عنہ ہوتے. شیعہ بھی یہی مانتے ہیں, سنی بھی یہ مانتے ہیں. یہاں پہ کوئی تفریق نہیں, اتنی بڑی ہستی ہے, اتنا بڑا پیڈسٹل حمزہ کے پاس ہے. انہوں نے بلایا ادھر آؤ جب سارے, ادھر آؤ جاکت, ادھر آ جاؤ سارے. اور یہ بڑے خوش کہ ہم نے کوئی لڑائی نہیں کی. حمزہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ تمہیں پتا ہے تمہاری وجہ سے اللہ کو ادھر سے معجزہ اتارنا پڑا ہے, تمہاری وجہ سے کائنات کا نظام بدلا ہے کہ تعداد تمہاری کم دکھائی جائے اور ہماری زیادہ دکھائی جائے. تم سمجھ رہے ہو کہ اسپیکٹیٹر بن جاؤ گے تو بچ جاؤ گے. کس کے اسپیکٹیٹر بنے ہوئے تھے؟ محمد کے خلاف لڑائی کرنے آئے تھے, ان لوگوں کے اسپیکٹیٹر بن کے بیٹھے ہوئے تھے, خوش ہو رہے تھے کہ تمہاری قبیلے کے بندے مر رہے ہیں, کام چل جائے گا تمہارا. سب سے پہلے پھر ان لڑکوں کو سب سے پہلے صحابہ کرام نے وہی سزا دی جو باقی کسی کفر کو سزا ملتی. تم سمجھ رہے تھے کہ کلمہ پڑھ لیا بچ گئے, سوری ایسے نہیں ہوگا. ادھر یو آر ود اس اور اگینسٹ اس. سمجھ رہے ہیں؟ اپنی شناخت کو پہچانے کہ کس گیم کے اسپیکٹیٹر ہیں ہم. اللہ کی قسم اسپیکٹیٹر ہیں ہم, سما اللہ کی قسم اسپیکٹیٹر ہیں ہم صرف دیکھتے ہیں کہ بس چل رہا ہے, ہاں ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے تھے, دیکھ رہے تھے. اصلی کہانی کہیں اور کھیلی جا رہی ہے. نقشہ دیکھ لیں, آپ کو کوئی بچے کی ضرورت نہیں رہے گی جو آگے بتائے گا کہ کون سی جگہ پہ جزیرہ ہے, خود پتہ چل جائے گا آپ کو وہ کون سی جگہ پہ جزیرہ. لیکن نقشے پہ کیا چل رہا ہے؟